السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے اسرائیل میں ایک بچی کو اس کے والد نے اپنے ہی گھر میں ذبح کر دیا۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ 17 سالہ ہنریت کرا مقبوضہ فلسطین کے شہر رملہ کے ایک راسخ العقیدہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ چونکہ شہر میں کوئی معیاری مسیحی اسکول موجود نہ تھا، لہذا اسے ایک یہودی مشنری اسکول میں داخل کر دیا گیا، جہاں عام مضامین کے ساتھ تورات بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تورات پڑھ کر ہنریت کا دل توحید کی طرف مائل ہو گیا۔ اسی دوران اس کی جان پہچان ایک فلسطینی لڑکے سے ہوئی، جس کے اخلاق سے ہنریت بہت متاثر ہو گئی۔ اس لڑکے نے ہنریت کا تعارف اپنی والدہ اور بہنوں سے کروا دیا۔ لڑکے کی ماں کو ہنریت بہت پسند آئی اور گھر میں آنا جانا ہو گیا۔ خاتون نے ہنریت کو قرآن کا ایک نسخہ تحفے میں دے دیا۔ ہنریت کافی دنوں سے ہدایت کی تلاش میں تھی، چنانچہ قرآن پڑھ کر ہنریت مسلمان ہو گئی۔ ادھر اس عورت کو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن کی تلاش تھی، چنانچہ انہوں نے ہنریت کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بدقسمتی سے وہ فلسطینی لڑکا گرفتار ہو گیا، لیکن ہنریت نے کہا کہ وہ اپنے منگیتر کا انتظار کرے گی۔ یہ نوجوان محض شبے کی بنا پر گرفتار ہوا تھا، اس لیے خیال تھا کہ وہ 2-1 ماہ میں رہا ہو جائے گا۔ جی ہاں، غلطی سے گرفتار ہونے والا فلسطینی بھی 2-3 ماہ بعد ہی رہا ہوتا ہے۔ اس دوران ہنریت کے والدین کو اپنی بیٹی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ باپ اس جسارت پر سخت مشتعل تھا۔ گھر والوں نے ہنریت کو بہلایا اور پھسلایا۔ اس کی والدہ نے بیٹی سے کہا کہ عقیدہ اور ایمان تو دل کا راز ہے، تم اپنے باپ سے کہہ دو کہ اب تم اسلام سے تائب ہو گئی ہو۔ ہنریت کو اس کی ہونے والی ساس نے بھی سمجھایا کہ جان بچانے کے لیے ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن ہنریت کے دل میں ایمان ایسا بس گیا تھا کہ وہ مصلحتاً بھی انکار نہ کر سکی۔ ماں نے گھر سے بھاگنے میں بیٹی کی مدد کی اور وہ اپنی ہونے والی ساس کے گھر آ گئی۔ یہ گھر پہلے ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے زیر نگرانی تھا، چنانچہ وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ اس کا باپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہاں آیا اور پولیس کی موجودگی میں اس نے ہنریت کو یقین دلایا کہ اگر وہ گھر واپس آ جائے تو اسے کچھ نہ کہا جائے گا اور اس کے اسلام پر بھی خاندان کو کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ وہ گھر واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کا باپ سمیک کرار چھرا لے کر آیا اور ہنریت کو آخری موقع دیا کہ وہ اسلام سے تائب ہو جائے، لیکن ہنریت نے جواب میں اپنے والد کو اسلام کی دعوت دے ڈالی۔ یہ سن کر وہ آپے سے بہر ہو گیا، بیٹی کو بالوں سے کھینچتا کچن میں لے گیا اور زمین پر گرا کر اس معصوم کو ذبح کر دیا۔ یہ پڑھ کر ہمیں حضرت سمیہ علیہ الصلوۃ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یاد آیا، جو ابو جہل کی کنیز تھی اور شاید ایسی ہی کم عمر۔ ان کے اسلام لانے پر پہلے تو ابو جہل نے جناب سیدہ کو دھمکایا، مارا پیٹا، لیکن اس سے کام نہ چلا۔ وہ نشان عبرت بنانے کے لیے انہیں گھسیٹتا ہوا بہر لایا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے ایک نیزہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ لوگوں کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ نیزہ لگنے پر چیخنے کی بجائے جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑوں کو مضبوطی سے تھام لیا کہ اللہ کی اس بندی کو مرتے ہوئے بھی سطر کا اتنا خیال تھا، اور زمین پر گرتے ہوئے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ایک بہت ہی پیاری تحریر یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ لازمی پڑھیے گا۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس 5 کی ایک ٹیچر تھی۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ I love you all بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھی۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا
جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں سکول آ جایا کرتا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے تھے، جوتوں کے تسمے کھلے تھے، قمیص کے کالر پر میل کا نشان۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال مس عائشہ طارق کے نام سے منسوب کرتی۔ بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا، جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلا لیا۔ مس عائشہ پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے، مس عائشہ نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں، مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئی۔ ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مس عائشہ کی ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دی۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ طارق کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا، اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی، یعنی سوم کی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے، یہ رپورٹس میں درج تھا۔ آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ یہ کلاس سوم کی بات ہے۔ مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔ اس میں لکھا تھا کہ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے، اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑ رہا ہے۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی۔ اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنی روایتی جملہ I love you all دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اچھمبے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔
انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائی بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص و جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نئے سوال پوچھ کر سب کو حیران بھی کرتا۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے تھے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحف لے کر آئے اور مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی حیران ہوا۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے، بھلا کہاں دیر لگتی ہے۔ مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کے انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہ بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کی بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کے طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ میک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ ہے میری ماں۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچئے گا۔ اپنے آس پاس دیکھیے، طارق جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت کی نئی زندگی دے سکتی ہے۔ لیکن بات دیکھنے کی ہے، بات مس عائشہ والی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح آج جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔
سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے، بوڑھے اور ہم نوجوان طبقہ سب ہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو سکتے کی سی حالت میں دیکھ کر امام صاحب سمجھ گئے کہ اب عوام ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکی ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ شیطان کب تک انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ سب ان کے اس سوال پہ چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، یعنی امام صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو چپ دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے، شیطان انسان کے آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے، یعنی شیطان انسان کے آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں انسان کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا۔ اس کے بعد پتہ ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے، یعنی اس وقت جب شیطان بھی بندے سے دھوکہ اور دغا کرنے سے باز آ جاتا ہے تو اس وقت ایسا کون سا بندہ ہے جو اس مرے ہوئے انسان سے دھوکہ کرتا ہے۔ امام صاحب کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکھا تھا، لہذا سب ہی ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ خود ہی بتا دیجئے امام صاحب۔ امام صاحب کہنے لگے کہ شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یہ دھوکہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہرے سے یہ سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازے میں بہت سے لوگ وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب کیسے بھلا اپنے ماموں کے جنازے میں کھڑا نہ ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سگے ماموں کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے، کزن کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے، ابو کا نہیں پڑھا، بھائی کا نہیں پڑھا۔ لوگوں کی باتوں اور تن سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس سٹیج پہ آ کے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سٹیج پہ ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہارا مشن پورا کرنے والے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے تو بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں، فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، دوڑے مائیے شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں یاد کر لیتے ہیں۔ جو نہیں یاد کر پاتے تو قرآن کی چند آیات نہیں یاد کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیرات کا وہ تحفہ جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کو دینا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں یاد کر پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مسجد صاحب بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے بولے، خدارا آج سے ہی وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتا کہ نماز جنازہ ضرور سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ میت کو دھوکہ دینے کی بجائے دعاؤں کا تحفہ دے سکے۔ اللہ اللہ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اصرار کرنے لگے اور اس میں بھی فقط آمین پر اکتفا کریں۔ درس ختم ہو چکا تھا، سب دعائیں مانگ کے مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی نہیں آتا تو آپ بھی نماز جنازہ سیکھیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ مس عائشہ والا واقعہ بھی بہت ہی اچھا تھا، اور اس سے پہلے وہ
عیسائی بچی کا واقعہ بھی بہت اچھا تھا، اور یہ جو آخری واقعہ سنایا یہ بھی بہت ہی اہم تھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔